اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، ایام امیر کائنات کی مجالس کا یہ دوسرا سلسلہ ہے، اور آج کی اس مجلس کے اندر مولا متقیان کے ابتدائی طور پر ان فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم تک اجمالی طور پر پہنچے ہیں، ورنہ تمام فضائل تو کسی کتاب میں مرقوم ہو نہیں سکتے۔ میر انیس علی اللہ مقام نے بڑا خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں کہ کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کوئی بھی خطا آل سے موسوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں، کتنے ہی فضائل ہیں جو مرقوم نہیں۔ پھر کہتے ہیں یا رب تیرے حیدر کے فضائل کی حدیں خود تیرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ تو بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کی ہم تک کتابوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکے، جو پہنچے ہیں وہی خود اتنے زیادہ ہیں کہ اگر وہ جو نہیں پہنچے ہیں پہنچ جاتے تو انسان نہیں جانتا کہ کتنے عرصے تک صرف ذکر علی ہی کرتا رہتا۔ اور ذکر علی کے بارے میں بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نصیحت فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت رکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بس اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن کے اندر آیت موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف عبادت کرتے ہیں تو اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور یہاں پر نبی فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کریں اور علی کی عبادت بھی کریں؟ علی کی عبادت تو ہو نہیں سکتی۔ پھر معاملہ کیا ہے؟ یہ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی اگر تم صرف میری عبادت کرنا چاہتے ہو تو عبادت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس کے ذکر کا میں نے حکم دیا ہے وہ میرے حکم کی وجہ سے میری عبادت بن جاتی ہے، میرے حکم کی وجہ سے میری عبادت بن جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو آدم کی عبادت تھوڑی ہے، بیدار ہیں؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تو آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہو رہی، عبادت ہو رہی خدا کی۔ کیوں؟ کیونکہ حکم خدا موجود ہے۔ تو عبادت اس وقت خدا کی عبادت کہتی ہے جب وہ حکم خدا کے مطابق ہو۔ اگر عبادت کا قانون سمجھ میں آ گیا تو خدا سے مانگنے کا قانون بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ عبادت اس وقت خدا کی عبادت کہلاتی ہے جو حکم خدا کے مطابق ہو۔ اگر حکم خدا یہ آ جائے کہ نماز نہیں ہے جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے،
تو نماز ہوگی اللہ کی لیکن ذکر ہوگا محمد و آل محمد کا. کیوں؟ کیونکہ حکم خدا یہ کہ نماز ایسی ہی پڑھی جائے, تو محمد و آل محمد کے ذکر سے عبادت خدا ہی کی رہتی ہے, تو محمد و آل محمد کے وسیلے سے مدد اللہ ہی کی رہتی ہے. مل کے ذرا صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے, علی کی محبت بھی عبادت ہے. اور اتنے فضائل بیان کیے گئے کہ یہ روایت کے اندر جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص علی کا ذکر کرتا ہے اپنی زبان سے تو پروردگار اس زبان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو علی ابن ابی طالب کا ذکر اپنے کانوں سے سنتا ہے پروردگار کانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جو شخص علی ابن ابی طالب کے فضائل کو اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے پروردگار ہاتھوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور جو علی ابن ابی طالب کے فضائل تلاش کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور چلتا ہے پروردگار پیروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی ذکر علی کرتے جاؤ, محبت علی رکھتے جاؤ, تمہارا پورا وجود گناہوں سے پاک ہو جائے گا. کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں گناہوں سے دور کیا گیا ہے, اب جو ان کے قریب ہو جائے گا وہ خود بخود گناہوں سے بھی دور ہو جائے گا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو کس فضیلت کو بیان کریں, کس کو چھوڑیں؟ اس لیے اجمالی طور پر میں آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس کے سامنے شخص آیا, کہنے لگا کہ اے ابن عباس, آپ تو حبر الامہ ہیں, مفسر قرآن ہیں, آپ تو بہت بڑے عالم دین ہیں, مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شان میں نبی نے 3000 فضیلتیں بیان کی ہیں. 3000 بہت زیادہ ہے, 3 بھی ہو جائے تو بہت ہے. نبی نے ارشاد فرمائی ہے, نبی ارشاد فرمائے تو کیا بات ہوگی. نبی نے کسی کے بارے میں اگر ایک جملہ بھی کہہ دیا ہو وہ ہمارے سر کا تاج ہے. کہ 3000 فضیلتیں ہیں علی ابن ابی طالب کے لیے بیان کی ہیں. ابن عباس کہنے لگے کہ صرف 3000 تجھے معلوم ہے؟ میرے خیال میں تو نبی نے علی کی شان میں کم از کم 30,000 حدیثیں بیان کی ہیں. 30,000 حدیثیں ابن عباس کہنے کا بیان کی ہیں. اور ابن عباس کو بھی ساری معلومات نہیں ہے. ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ ما علمی و علم اصحاب محمد فی علم علی الا کقطرۃ فی سبعۃ ابحر. میرا علم اور اصحاب محمد کا سارا علم علی کے علم کے مقابلے میں ایسا تھا کہ جیسے ایک قطرہ 7 سمندر کے مقابلے. تو یہ تو فضائل وہ ہیں کہ جو ہم تک پہنچ گئے ہیں, ورنہ جو نہیں پہنچے وہ اللہ جانتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ نبی شاہ فرمایا تھا, اے علی میں تمہارے سارے فضائل بیان نہیں کرتا ہاں, اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے سارے فضائل بیان کر دیے تو کہیں تمہارے ساتھ وہی معاملہ نہ ہو جائے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کہ بعض نے انہیں خدا منا لیا. اگر میں نے بھی تمہارے سارے فضائل بیان کر دیے تو کہیں تمہیں لوگ خدا نہ مان لیں. لیکن اگر لوگوں کے اندر معرفت ہو اور ظرفیت ہو اور میں پھر فضائل بیان کروں تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے فضائل سننے کے بعد تمہیں چلنے نہیں دیں گے مگر یہ کہ تمہارے قدموں سے نکلنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیں گے. اور اس قدر زیادہ فضائل ہیں کہ علماء کرام نے باب بندی کی ہے. علی مرتضیٰ کے فضائل کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں, مختلف جلدیں لکھی گئی ہیں. اور ایک بہت بہترین کتاب جس کا شاید ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا, پڑھنے کے قابل کتاب ہے اور اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہونا چاہیے. ہم ٹیلی ویژن پر جاتے ہیں, وہاں پر اس کتاب کا جب حوالہ دیتے ہیں تو الحمدللہ جتنے افراد ہوتے ہیں وہ بڑی شوق سے اس کتاب کا نام سنتے ہیں اور ہم سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا یہ کتاب سافٹ کاپی کے اندر موجود ہے, اردو زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے تو ہمیں بھی دیجیے. واقعاً پڑھنے کے قابل کتاب ہے. ایک عالم اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا نام ہے شواہد التنزیل, اور عالم کا نام ہے حاکم حسکانی, تقریباً 1000 سال پہلے کے عالم دین ہیں. انہوں نے اس کتاب کے اندر پنجتن پاک کے صرف وہ فضائل لکھے ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہوئے ہیں. صرف قرآن کریم سے جو فضائل پنجتن پاک کے ثابت ہوتے ہیں
وہ اس کتاب میں ذکر کی ہے، تو اتنی ضخیم کتاب بنی ہے، اتنی ضخیم کتاب بنی ہے. بعض نے پھر احادیث کو جمع کیا ہے، بعض نے مختلف چیپٹرز کو جمع کیا ہے. مولا علی کے فیصلے، مولا علی کے فیصلوں کے اوپر کتابیں موجود ہیں، اور اتنی کتابیں اردو زبان کے اندر بھی موجود ہیں. میں عرض کروں گا کہ مولا متقیان کے اوپر مختلف ٹاپکس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. تو بعض علماء نے اس طرح سے علی ابن ابی طالب کے فضائل کو جمع کیا کہ علی کے وہ فضائل جس میں وہ نبی کے ساتھ شریک ہے. کس کے ساتھ؟ نبی کے ساتھ. ہم خاتم النبیین نبی کو مانتے ہیں، لیکن جو خاتم النبیین ہونے کے علاوہ فضائل ہیں نبی کے، اس کے اندر علی شریک ہو سکتے ہیں. ختم نبوت کے اندر شریک نہیں ہے، رسالت کے اندر شریک نہیں ہے. نبوت صرف پیغمبر اکرم کو نصیب ہوئی ہے. نبوت کے اندر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام شامل نہیں ہے. نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، خاتم النبیین نہیں ہے. خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ہے. لیکن جو باقی فضائل ہیں اس میں سے کئی سارے فضائل ایسے ہیں کہ جو نبی کے ہیں وہی علی کے ہیں. ایک حدیث ایسی ہے جو آپ سبھی کو یاد ہوگی. نبی نے شاہ فرمایا انا وعلی من شجر واحد، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، ایک ہی درخت سے ہیں. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ اسی درخت سے جعفر طیار بھی ہے. توجہ رکھیے گا. اسی درخت سے جناب عقیل بھی ہیں، اسی درخت سے جناب عباس بھی ہے. بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو اسی درخت سے ہیں، لیکن کسی اور کے بارے میں نہیں فرمایا. فرمایا علی اور میں دونوں ایک ہی شجر سے ہیں، کیونکہ علی وہی ہیں کہ جو مقام علی ابن ابی طالب کا ہے خدا نے وہی مقام مجھے نصیب کیا ہے. اس لیے ہم دونوں ایک ہی شجر سے ہیں. والناس من اشجار شتیٰ، اور لوگ مختلف درختوں سے. ایک اور روایت، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اسی طرح سے میرا مولا فرماتے ہیں وکنت ولیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی خدا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو یہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں. پھر ایک اور روایت ہے جو بڑی عجیب ہے. فرمایا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. جس طرح سے نبی سرپرست ہیں اسی طریقے سے علی مرتضیٰ سرپرست. تو کئی سارے فضائل ہیں کہ جس میں شریک ہیں میرے مولا نبی کے ساتھ. کچھ فضائل ایسے، اب دوسرا چیپٹر جس میں علی مرتضیٰ شریک ہے پنجتن پاک کے ساتھ، اور اس کی بھی ایک طویل فہرست ہے، اور ایک ایک آیت کے اوپر پوری پوری گفتگو کی جا سکتی ہے. علی مرتضیٰ آیت تطہیر میں شامل ہے پنجتن پاک کے ساتھ. علی مرتضیٰ آئے مباہلہ میں شامل ہے پنجتن پاک کے ساتھ. علی مرتضیٰ آئے مودت میں شامل ہے پنجتن پاک کے ساتھ. علی مرتضیٰ سورہ دہر میں شامل ہے پنجتن پاک کے ساتھ. علی مرتضیٰ شامل ہے سورہ رحمان میں پنجتن پاک کے ساتھ. یہ ایک پورا باب ہے جس کے اوپر کتاب لکھی گئی شواہد التنزیل، کہ وہ فضائل کے جو پنجتن پاک کی شان میں آئے ہیں اس میں علی بھی موجود ہیں. اور کچھ فضائل ایسے ہیں جو منفرد ہیں علی ابن ابی طالب کے، اور آج ہم ان فضائل کو بیان کریں گے جو علی ابن ابی طالب کو صرف حضرت علی ابن ابی طالب کو نصیب اور کسی کو نصیب نہیں. خود اس کی اتنے طویل فہرست سے میں چند ایک روایت سے آپ کی خدمت بیان کر سکتا ہوں موقع کی مناسبت سے، وقت کو دیکھتے ہوئے. یہ روایت اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم دین حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں لکھی. اس کتاب کی کوالٹی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رہ گئی تھی لیکن ان کے معیار کے مطابق تھی، وہ میں اپنی کتاب میں ذکر کر رہا ہوں. یعنی اس کا لیول وہی ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کا لیول ہے. اس کتاب کی روایت یہ ہے، جناب ابن عباس سے کہتے ہیں لعلی اربع خصال لیست لاحد، علی مرتضیٰ کو 4 ایسی فضیلتیں حاصل ہوئی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. سننا پسند کریں گے؟
فرماتے ہیں کہ پہلی فضیلت یہ ہے هو اول عربی و اعجمی صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی وہ پہلے انسان تھے کہ نبی نماز پڑھا رہے تھے, علی صرف نماز پڑھ رہے تھے, اور کوئی موجود نہیں تھا. اچھا ہمارے یہاں جب نماز قائم کی جاتی ہے تو جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کو ذرا پیچھے کر دیا جاتا ہے, کم سنوں کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ اتصال قائم ہو جائے, صحیح طریقے سے نماز جماعت برپا ہو جائے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ فتویٰ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ 10 برس کے علی نماز پڑھ رہے ہیں, نبی نماز پڑھا رہے ہیں, نہ نبی کہتے علی تیری نماز کا فائدہ نہیں, تو نابالغ ہے, نہ علی نماز چھوڑتے ہیں. میرے مولا کی نماز نے بتا دیا جب میں نبی کی نگاہ میں نابالغ نہیں ہوں تو نبی کی امت والے یہ کیا اختیار رکھتے ہیں کہ مجھے کم سن کہیں. میں تو نبی کی نگاہ میں کم سن نہیں ہوں, میں تو نبی کی نگاہ میں نابالغ نہیں ہوں, تو کوئی امتی کیا کہے گا کہ میں نابالغ ہوں. علی نماز پڑھ رہے تھے, نبی نماز پڑھا رہے تھے. دوسری فضیلت وَهُوَ الَّذِي كَانَ لِوَاؤُهُ فِي كُلِّ زَحْفٍ. ابن عباس سے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی بھی جنگ ہوتی تھی علم دیا جاتا تھا تو حیدر کرار کو دیا جاتا. تو جو رکھیے گا مولا کے فضائل ہیں. دو جنگیں ایسی ہیں جو ماہ رمضان میں پیش آئی اور دونوں کی تاریخ ابھی ابھی گزری ہے. ایک 17 رمضان مبارک کو, ایک 20 رمضان مبارک کو. آج 20 کی تاریخ ہے اس لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں. 17 رمضان کو کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بدر, سلامت رہیں. 20 رمضان کو کون سی فتح ہوئی؟ 20 رمضان کو کس جنگ میں فتح ہوئی؟ فتح مکہ میں, فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا. توجہ رکھے گا ان دونوں جنگوں کے اوپر. جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ, فتح مکہ اسلام کی تاریخ کی آخری فتح. جب پہلی جنگ ہوئی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب حمزہ موجود تھے لیکن علم دیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا, اور اس علم کا نام بھی موجود ہے روایتوں کے اندر. اسے عقاب کہا جاتا تھا. عقاب کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہمارے زبان میں بنتا ہے چیل کو کہا جاتا ہے, عقاب کہا جاتا ہے جو پرندہ ہے شکار کرتا ہے. تو پرندوں میں جو شکار کرتا ہے اسے عقاب کہا جاتا ہے, جانوروں میں جو شکار کرتا ہے اسے شیر کہا جاتا ہے. عقاب کا پرچم شیر خدا کے ہاتھ میں تھا اور شکار کرتے رہے, ایسا شکار کیا کہ پوری جنگ میں جتنا شکار باقی مسلمانوں نے کیا تن تنہا علی ابن ابی طالب نے اتنا شکار کیا. پہلی جنگ میں کم سن تھے تب بھی علم بردار, آخری جنگ میں جوان ہو گئے تھے تب بھی علم بردار, اور ایسے علم بردار بنے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لشکر جرار جا رہا تھا جو میرے مولا رسول اکرم کا لشکر تھا, 10,000 کی تعداد بیان کی گئی ہے. اتنا بڑا لشکر. تھوڑا تصور فرمائیے گا کہ کتنے افراد اس مجلس کے اندر جمع ہیں. 1000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں, 5000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں, 10,000 ہو تو کتنے ہوتے ہیں. 10,000 کے لشکر میں جس کو علم دیا گیا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. بڑے بڑے اصحاب موجود ہیں, بڑے بڑے جانثار موجود ہیں, لیکن علم دیا تو علی حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا. اور کیسے دیا؟ پہلے علم کسی اور کے ہاتھ میں تھا. روایت کے اندر نام موجود ہے سعد ابن عبادہ انصاری کے ہاتھ میں یہ علم آیا. انہوں نے جیسے یہ علم لیا ایک نعرہ بلند کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ مکہ میں جا رہے ہیں, اب ہم کامیابی کے ساتھ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں. اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. آج ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے, دیکھو بدلہ کیسا لیتے ہیں. تم نے مہاجرین کو تنگ کیا تھا, ستایا تھا, بلال حبشی کو کوڑے مارے تھے, عبداللہ ابن مسعود کی گردن کو رسی میں باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا تھا, عمار یاسر کے سر کو پکڑ کے پانی میں ڈبویا تھا, خباب ابن ارد کی پیٹھ کو لوہوں کی سلاخوں سے داغا تھا. اب دیکھو ہم تمہارا بدلہ کیسے لیتے. جیسے ہی اس نعرے کی اطلاع نبی تک پہنچی, نبی نے فرمایا اسے کیا ہو گیا ہے, لے کر آ جاؤ اس کے ہاتھ سے علم اور لا کر دے دو علی کے ہاتھ میں علم.
ہمارا ارادہ بدلے اور انتقام کا نہیں ہے. جب میرے مولا کے ہاتھ میں علم آیا تو مولا نے بھی ایک نعرہ بلند کیا, اور نوجوانوں کے کام کا نعرہ ہے, وہ سننے کے قابل نعرہ ہے, پاکستان کے معاشرے کے لیے اہم ترین نعرہ ہے. میرے مولا نے جو نعرہ بلند کیا اس کا کیا ہی کہنا. مولا تو افصح عرب تھے, نہج البلاغہ کے مالک تھے, کیا جملے کہا کرتے تھے. لہذا مولا نے وہی جملہ جو سعد نے رکھا تھا, جملہ وہی رکھا, صرف ایک حرف بدل دیا, صرف ایک حرف بدل دیا. لیکن ایک حرف کے بدلنے سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق آ گیا. اس نے یہ کہا تھا الیوم یوم الملحمہ, آج بدلہ لینے کا دن ہے. میرے مولا نے کہنا شروع کیا الیوم یوم المرحمہ. ارے کیسا بدلہ, آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے. آج تو رحمتوں کی بارش کا دن ہے. تو اس واقعے سے سمجھ میں بھی آ گیا کہ پیغمبر نے علم دوسروں کو بھی دیا ہے اور علم دوسروں نے بھی لیا ہے, لیکن علم کو سنبھالا ہے تو صرف علی ابن ابی طالب نے سنبھالا. اور نبی اکرم نے علم دے کر بتا دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو علم دیا ہی نہیں تھا, یہ اپنے داماد کو علم دیتے ہیں, اپنے چچا زاد بھائی کو علم دیتے ہیں, ہمیں محروم رکھتے ہیں. نہیں, دوسروں کو بھی علم دیا گیا تاکہ یقین ہو جائے علم ملنا ایک فضیلت ہوتی ہے, علم کو سنبھالنا دوسری فضیلت ہوتی ہے. علم کو سنبھالا ہے تو علی ابن ابی طالب نے سنبھالا ہے. اور آپ سے بہتر علم کو کون جانے گا. جنگ خیبر کے میدان میں بھی علم بہت سو کو دیا گیا تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو جائیں. علم ان کو بھی دیا گیا اور گئے وہ علم لے کر, لیکن جیسے لے کر گئے تھے ویسے ہی واپس لے کر آئے. یہاں تک کہ نبی نے ارشاد فرمایا لأعطین الراية غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا, جو کرار ہوگا, جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا, جو واپس پلٹ کر آنے والا نہیں ہوگا, اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا, اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے. میں کہوں گا یا رسول اللہ, کل اگر ایسے کو علم دیں گے کہ جو فرار اختیار نہیں کرے گا اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا, تو اس سے پہلے کس کو علم دیا جا رہا تھا. اگر کل والے کی شان یہ ہے تو گزرے ہوئے کل والوں کی بات کیا تھی. تو فرمائیں گے اس کو الٹا کر لو, جو کل والے کی شان ہے وہ کسی اور میں نہیں. کل والا ایسا ہے کہ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا, جو فرار اختیار نہیں کرے گا, وہ اللہ رسول سے محبت کرے گا, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے. بڑے بڑے اصحاب انتظار کرتے رہے کہ کاش وہ علم مجھے مل جائے, کاش وہ علم مجھے مل جائے, دعائے رسول اکرم پوری ہو جائے. کسی نے کیا خوب کہا کہ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر, عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر, ملتی جو ایسے ویسوں کو چلتی نہ ذوالفقار, تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر. تو نبی نے دعا کر دی ہے, لیکن نبی کی دعا ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہو, نہیں, پہلے ظرفیت ہوگی, صلاحیت ہوگی تو اس کے حق میں قبول ہوگی. تو علی مرتضیٰ وہ تھے کہ جنہوں نے علم کی لاج رکھی اور پھر فتح بھی نصیب ہوئی. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ علم سے گھبراتے کیوں ہیں, کیونکہ علم جوڑا ہوا ہے علی کے ساتھ. علم سے وہی گھبراتے ہیں جو علی سے گھبراتے ہیں, اور جو علم لگاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کو جب علم ملا ہے علم کی لاج رکھ کر واپس آیا ہے. علم کی لاج رکھی ہے علی ابن ابی طالب نے, اور اسی لاج کو باقی رکھا ہے علی کی علی بیٹے عباس علمدار نے. اسی گھرانے میں علم تمہیں دکھائی دیں گے, اور وہاں پر تمہیں علم دکھائی دیں گے, لیکن علم یہاں دکھائی دیں گے. آپ سے بہتر اردو کون جانے گا کہ ایک علم ہوتا ہے الف سے, ایک ہوتا ہے عین سے. جن کے ہاں عین والا علم نہیں ہوگا ان کے الف والا علم ملے گا.
تو علم یا علی ابن ابی طالب کو دیا گیا یا علی کے چلے جانے کے بعد عباس علمدار کو دیا گیا. ہر جنگ میں علم علی ابن ابی طالب کے پاس تھا. ابن عباس سے فرماتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں اسی جملے کی طرف, یہ دوسری فضیلت جو میرے مولا کو نصیب ہوئی اور کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. تیسری فضیلت, وَهُوَ الَّذِي صَبَرَ مَعَهُ يَوْمَ الْمِحْرَاسِ, اور جنگ احد کے میدان میں بڑوں بڑوں کے قدم اکھڑ گئے تھے, اگر کسی کے قدم جمے رہے تو علی حیدر کرار تھے. اور چوتھی اور آخری فضیلت, وَهُوَ الَّذِي غَسَّلَهُ وَأَدْخَلَهُ قَبْرَهُ, اور علی ابن ابی طالب وہ ہیں جنہوں نے نبی کو غسل دیا ہے اور نبی کو سپرد لحد کیا. میں کہوں گا اے ابن عباس آپ نے کمال کر دیا. جو پہلی فضیلت بیان کی وہ علی کی یہ تھی کہ جب نبی نے اعلان توحید فرمایا تھا اس وقت بھی علی تھے, اور جب نبی نے پردہ فرمایا اس وقت بھی علی تھے. آپ نے پہلی اور آخری فضیلت بیان کر کے بتا دیا, جہاں جہاں نبی ملیں گے وہیں وہیں علی ملیں گے, اور جہاں جہاں علی ہوں گے وہیں وہیں نبی ہوں گے. اور ہمارا سوال تو یہ ہے کہ اگر پہلی فضیلت بہت سو کو نہیں مل سکی تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت موجود نہیں تھے, لیکن آخری موقع پر 1,25,000 تو حج کے موقع پر تھے. یہ جو 1,25,000 حج کے موقع پر تھے, نبی کے جنازے کے وقت کہاں چلے گئے؟ ابن عباس آپ نے بتا دیا ہمیں کہ علی کی آنکھیں بند تھی ولادت کے وقت, کھلی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا تھا. علی کی نگاہیں کھلی تو دامان مصطفیٰ میں کھلی, مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئی تو علی کی دامن میں بند ہوئی. یہ ہے علی اور نبی کا جوڑ, جہاں علی وہاں نبی, جہاں نبی وہاں علی, اور کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی. تو علی ابن ابی طالب اتنے فضائل کہ جو کسی اور کا نصیب نہیں ہوئے. ان میں سے ایک فضیلت جو متفقون علیہ ہے وہ ہے, فرمایا اقضاکم علی, تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. ان سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. جب اقضاکم کہہ دیا کہ قاضی تم میں بہترین علی ہیں, تو قاضی کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ قاضی کو عالم ہونا چاہیے, عالم ہوگا تبھی قضاوت کرے گا. ٹھیک ہے, تم میں بہترین قاضی علی ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم میں بہترین عالم بھی علی ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی؟ قاضی کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ قاضی کے لیے صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے. عالم تو بہت سارے ہیں لیکن وہ قاضی نہیں بنے. قاضی کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ بہادر و شجاع ہو, وہ فیصلہ سنا دے تو پھر پیچھے ہٹنے والا نہ ہو, ملزموں سے گھبرانے والا نہ ہو, بہادری کے ساتھ فیصلہ سنانے والا ہو. میرے نبی نے فرمایا علی تم بہترین قاضی ہو, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب سے زیادہ شجاع ہو, ورنہ تم قاضی نہیں بن سکتے. قاضی اسی وقت بنو گے جب شجاع بھی ہو. تیسری فضیلت, تیسری شرط یہ ہے قاضی ہونے کے لیے کہ قاضی عادل ہو. جو عادل نہ ہو وہ قاضی نہیں ہو سکتا. میں کہوں گا قربان ہو جائے یا نبی اللہ, آپ نے ایک ایسی فضیلت بتائی ہے, اس ایک فضیلت کے اندر ساری فضیلتیں آ گئی. علی تم میں سب سے بڑے قاضی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے تم میں عالم بھی ہیں, سب سے زیادہ شجاع بھی ہیں, سب سے زیادہ عادل بھی ہیں. اور قاضی کی ایک اور شرط یہ ہوتی ہے کہ قاضی جو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے, اچھا قاضی وہ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں وہی فیصلہ کرے. تو پہلے خود عمل کرنے والا ہو, پھر دوسروں کو عمل کی ترغیب دلانے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کے میدان میں بھی علی سر فہرست ہے. خلاصہ یہ کہ اسی ایک فضیلت کے اندر ساری فضیلتیں آ گئی. علی تم میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں, سب سے زیادہ عادل بھی ہیں, سب سے زیادہ شجاع بھی ہیں, سب سے بڑے مومن بھی ہیں, اور سب سے زیادہ عمل صالح کرنے والے بھی ہیں. اقضاکم علی, تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. اور ایسا فیصلہ فرمایا کہ جب منبر کوفہ پر تشریف لائے تو فرمانے لگے واللہ لو سنیت لی الوسادہ ثم اجلست علی لحکمت بین اہل التوراۃ بتوراتہم. ذہن میں رکھیے گا, پہلی چیز ہے علم. قاضی ہونے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. کتنے بڑے عالم ہیں؟
فرمایا خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے اور مجھے اس پر لا کر بٹھا دیا جائے تو میں تورات والوں کو انہی کی کتاب تورات سے جواب دوں گا. بات پہنچ رہی ہے؟ میں ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں, تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اور اگر انجیل والے آ جائیں تو میں انہیں انجیل سے جواب دوں گا, اور اگر قرآن والے آ جائیں میں انہیں قرآن سے جواب دوں گا. اور کیسا جواب دوں گا؟ ایسا جواب دوں گا کہ حتی ینادی کل کتاب بان حکم فیہ بحکم اللہ, یہاں تک کہ ہر کتاب پکار اٹھے گی کہ جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. بات واضح ہو گئی؟ سنی ہوئی حدیث تھی, بیان کر دی, اب نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. میرے مولا کا کمال ہے, تورات والوں کو تورات سے جواب, انجیل والوں کو انجیل سے جواب, قرآن والوں کو قرآن سے جواب. بڑے بڑے انبیاء آئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, انہیں تورات کو پورا علم تھا, لیکن کسی روایت میں نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کو جیسے تورات کا علم تھا ویسے انجیل کا علم بھی ہو. حضرت عیسیٰ پر ہمارے لاکھوں سلام, وہ انجیل لے کر آئے تھے, انجیل کا پورا علم رکھتے تھے, لیکن میں نے کسی روایت میں نہیں پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے مجھے انجیل کا علم ہے ویسے مجھے قرآن کا علم بھی ہے. صرف ایک نبی اکرم ہے جنہوں نے فرمایا کہ میرے پاس قرآن کا علم بھی ہے, انجیل کا علم بھی ہے, تورات کا علم بھی ہے, ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے. لیکن اس کے علاوہ بڑے بڑے انبیاء آئے, لیکن کسی میں ضرورت نہیں ہوئی کہ کیا ہے ہمارے پاس ساری آسمانی کتابوں کا علم ہے. یا یہ دعویٰ کیا ہے تو نبی نے کیا ہے, یا دعویٰ کیا ہے تو علی نے کیا ہے. تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ 1,23,999 انبیاء ہمارے لیے سب محترم ہیں, علیہ السلام ہیں, لیکن جو سب سے بڑا عالم ہے وہ ان میں یا محمد مصطفیٰ ہے یا علی مرتضی. ایک نعرہ بھی لگا دیجئے گا مل کر, مولا متقی. تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا. ایک آ گیا تورات والا خلیفہ وقت کے زمانے میں, اور آ کر اس نے تورات سے سوال کیا, کہا ہے مسلمانوں تمہاری کتاب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اصحاب کہف غار میں 309 سال رہے تھے. سورہ کہف کے اندر آیت موجود ہے, 309 سال اصحاب کہف غار میں رہے تھے. لیکن ہماری تورات یہ کہتی ہے کہ اصحاب کہف غار میں 300 سال رہے تھے. 9 سال کا ڈفرنس ہے. ہماری کتاب میں تو صحیح لکھا ہے, کیونکہ ہم سابقہ امت ہیں, ہم جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا تھا, ہم قدیمی لوگ ہیں, ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تھا, وہی نسخہ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے. تمہاری کتاب جدید کتاب ہے, تمہاری کتاب میں غلط لکھا ہے, نعوذ باللہ. اور مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں اپنی کتاب پر پورا یقین ہے, ہماری کتاب میں صحیح لکھا ہے, تمہاری کتاب میں غلط لکھا ہے. اب یہ تو کہنا آسان ہوتا ہے ہر ایک کے لیے کہ ہماری کتاب صحیح, تمہاری کتاب غلط. مزے کی بات تو یہ ہے کہ دلیل سے ثابت کر کے بتائے کہ ہماری صحیح ہے, تمہاری غلط. دلیل دونوں کے پاس نہیں ہے, وہ کہہ رہے تمہاری غلط, وہ کہہ رہے تمہاری غلط. ایسے موقع پر اس مسئلے کو حل فرمایا تو اسی نے حل فرمایا جس نے منبر کوفہ میں آ کر کہا تھا میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا. اور تشریف لائے میرے مولا, اور میرے مولا نے عجیب فقرہ ارشاد فرمایا جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا. میرے مولا نے فرمایا جو تورات میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے, جو قرآن میں لکھا ہے وہ بھی صحیح لکھا ہے. کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے 2 + 2 کبھی کوئی کہے 4 ہوتا ہے, کوئی کہے 5 ہوتا ہے. بھائی 4 ہوگا یا 5 ہوگا, یا 4 ہے یا 5 ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہو جائیں. کہ یا امیر المومنین ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ تورات بھی صحیح کہہ رہی ہو کہ وہ 300 سال ہے اور قرآن بھی صحیح کہہ رہا ہو کہ 309 سال ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا نے اس زمانے میں اس مشکل مسئلے کو حل کیا جو آج ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہے, لیکن 1400 سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ مسئلے کا جواب نہیں آ سکتا تھا. کسی کے وہم و گمان میں بھی اس مسئلے کا جواب نہیں آ سکتا تھا. توجہ رکھیے گا, جو اس وقت میرے مولا نے حل فرمایا ان کی کتاب میں بھی صحیح لکھا ہے, ہماری کتاب میں بھی صحیح لکھا ہے. اس لیے کیونکہ ان کی کتاب میں جو 300 سال لکھا ہے وہ انگلش کیلنڈر کے حساب سے لکھا ہے,
ہماری کتاب میں جو 309 سال لکھا ہے وہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے لکھا. اللہ اس وقت تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے. میرے مولانا نے فرمایا کچھ شمسی سال ہوتے ہیں, کچھ قمری سال ہوتے ہیں. شمسی سال اور قمری سالوں میں فرق 12 دنوں کا ہوتا ہے. یہ 12 دنوں کا فرق بڑھتے بڑھتے جب 100 سال تک پہنچتا ہے تو 100 شمسی سال انگلش کیلنڈر کے سال اسلامی کیلنڈر کے 103 سال کے برابر بنتے ہیں. 3 سال کا فرق آ جاتا ہے 100 سال کے اندر. اور جب 300 سال ہو جائیں تو 309 سال ہو جاتے ہیں قمری سال. کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہو گیا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے اور علی اللہ کے ولی اور وصی مصطفیٰ ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. اور قرآن کریم نے یہ ہمیں اصول دیا ہے. دیکھیں بعض دفعہ ہم جب بات کرتے ہیں تمام صحابہ کی, سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن جب ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں اور مولا کے فضائل کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو کسی سے کمپیئر مت کرو, ہر ایک کی اپنی ایک فضیلت ہوتی ہے. اچھا یہ کمپیئر کا کام ایسا ہے, مقایسہ کرنے کا کام ایسا ہے کہ جو خدا نے قرآن میں بھی کیا ہے, مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں بھی کیا ہے. خدا نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جاننے والے نہ جاننے والوں کی برابری نہیں کر سکتے. اور نبی اکرم نے فرمایا ہے یا عبد الرحمن انتم اصحابی وعلی بن ابی طالب منی, اے عبد الرحمن تم میرے صحابی ضرور ہو اور تم سب میرے لیے محترم ہو, تم میرے سب اصحاب ہو, لیکن تم اور ہو, علی ابن ابی طالب مجھ سے ہیں وہ اور ہیں. یہ کام خدا نے بھی کیا ہے, رسول خدا نے بھی کیا ہے. تو کمپیئر کرنا یہ آج کے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ معلوم ہے اس کے نتائج بڑے خراب نکلیں گے, لیکن پیغمبر نے بھی کیا ہے اور خدا نے بھی قرآن میں کیا ہے. انہی میں سے ایک آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں سلام کلام بیان کیا ہے. اب اس آیت کا ترجمہ پیش کرنے کا وقت ہے. ارشاد یہ ہوتا ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع, وہ شخص جس کو حق معلوم ہے اور وہ حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے, وہ زیادہ سزاوار ہے کہ قوم کی سرپرستی کرے, یا وہ شخص زیادہ سزاوار ہے کہ جس کو حق کا پتہ ہی نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی آ کر اس کو حق بتائے تو پھر اس کو پتہ چل جائے. وہ زیادہ سزاوار ہے کہ وہ قوم کی سرپرستی کرے. کون زیادہ سزاوار ہے, پہلا گروہ یا دوسرا گروہ؟ بیدار ہے یا نہیں ہے؟ میں تھوڑا سا امتحان بھی لے لیتا ہوں مجمع کا. پہلا گروہ زیادہ سزاوار ہے یا دوسرا گروہ؟ پہلا گروہ زیادہ سزاوار ہے کہ پہلا گروہ وہ ہے کہ جو حق کو جانتا بھی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کر بھی سکتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جس کو حق نہیں پتا ہے مگر یہ کہ کوئی آ کر اس کو اطلاع دے دے. وہ بھی اچھی بات ہے کہ اس اطلاع کو قبول کر لے, لیکن فرق تو واضح ہو گیا. گویا میں اس آیت کے ترجمے کو اس طرح سے پیش کروں کہ کچھ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہیں تو کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی, اور کچھ ایسے ہیں جو حق کو نہیں جانتے مگر یہ کہ کوئی آ کر ان کی اصلاح کرے تو وہ کہتے ہیں لولا علی. اگر علی نہ ہوتے تو میں صحیح فیصلہ نہیں جانتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں حق نہیں پہچان پاتا, اگر علی نہ ہوتے تو میں جواب نہیں پہچان پاتا. تو ہم نے کہا کہ وہ بھی اچھی بات ہے کہ حق کو جان لے, جوابات کو سیکھ لے, لیکن قرآن نے معیار قائم کر دیا وہ جو حق کو جانتا ہے وہ زیادہ سزاوار ہے کہ سرپرستی کرے, یا وہ جو حق کو نہیں جانتا مگر یہ کہ اس کی اصلاح کرے. فما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اس کا مطلب قرآن جانتا تھا کہ ایسا فیصلہ کرنے والے لوگ موجود ہوں گے, لیکن خدا را جب تمہاری باری آئے تو اسے اپنا سرپرست بنانا, جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا علی مال حق والحق مع علی یدور حیث ما دار. علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور جہاں علی جاتے ہیں حق وہیں جاتا.
سلونی کا دعویٰ کرنے والے تھے اور لوگوں نے آ کر بے شمار سوالات کیے اور کبھی انہوں نے کسی کو منع نہیں کیا. کسی نے کیا خوب کہا, حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو, حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو, کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو. ایک اور عجیب سوال میرے مولا سے کیا, میں دیکھ رہا ہوں کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں, بس یہ شاید روایت بیان کر کے میں زحمت کو تمام کر دوں گا. ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ 4 سوالات کیے اس نے. کہنے لگا کہ یا امیر المومنین مس صعب ومل اصعب, مل عجیب ومل اعجب, مل قریب ومل اقرب, مل واجب ومل اوجب. اے امیر المومنین یہ بتائیے کہ کون سی چیز زیادہ دشوار ہے اور دوسری چیز دشوار تر ہے؟ کون سی چیز عجیب ہے اور کون سی چیز عجیب تر ہے؟ کون سی چیز قریب ہے اور کون سی چیز قریب تر ہے؟ اور کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز واجب تر ہے؟ بغیر تأمل کے جوابات دیے. کہ جو سب سے دشوار چیز ہے وہ گناہ ہے, جو سب سے سنگین ہے وہ گناہ ہے, جو سب سے مشکل ہے وہ گناہ ہے, اور جو گناہ سے بھی زیادہ مشکل اور سنگین ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کے بعد پروردگار جو نیکیاں کیے ہوئے اعمال کا ثواب ہوتا ہے وہ بھی ختم کر دیتا ہے. واقعات انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوں گی, کبھی فرصت ہوگی تو تفصیل سے بات کریں گے. آپ کو یقیناً چھٹے سرکار کا واقعہ ذہن میں ہوگا کہ امام ایک مفسر قرآن کے پیچھے جا رہے تھے, تو 2 انار چوری کرتا ہے, 2 سیب چوری کرتا ہے اور پھر سب کا سب رائے خدا میں انفاق کرتا ہے. تو میرے امام نے شاہ فرمایا پروردگار اس نیکی کو قبول نہیں کرتا جو نیکی گناہ کے ذریعے ہو. گناہ کرنے سے نیکیوں کا ثواب بھی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ بہت دشوار ہے, بہت بھاری ہے, لیکن اس سے زیادہ بھاری انسان کے لیے ہوگا کہ اس کی نیکیاں بھی ختم کر دی جائیں. دوسری چیز عرض کیا کہ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے. فرمانے لگے الدنیا فی صرفہ عجیب, دنیا اپنے چکر کے اندر بہت عجیب ہے. کیا خدا نے دنیا بنائی ہے, کیسے دن و رات آتے ہیں, کیسے دنیا چل رہی ہے, کیسے دریا موجود ہیں, کیسے پہاڑ موجود ہیں, کیسی خوبصورتی موجود ہے. یہ بڑی عجیب دنیا ہے. دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا وغفلۃ الناس فیہ اعجب, اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اسی دنیا میں رہ کر غافل ہو جائے خدا سے, یہ زیادہ عجیب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا عجیب ہے. اس عجیب دنیا کو بنانے والا وہ کتنا عجیب ہوگا. اس دنیا کو دیکھنے کے بعد انسان خدا تک پہنچے. اس دنیا کو دیکھنے کے بعد اگر خدا تک نہیں پہنچ سکا وہ زیادہ عجیب ہے جو خالق تک نہ پہنچ سکے. تیسرا سوال کیا کہ قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے. فرمانے لگے کہ ہر آنے والا پل قریب ہے لیکن موت زیادہ قریب ہے. موت زیادہ قریب ہے, اس کے لیے زیادہ تیاری کی ضرورت ہے, جو ہر ایک کے پاس آ رہی ہے. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے کہ جو دنیا ہر لمحہ انسان سے دور ہو رہی ہے, اس دنیا کے پیچھے جا رہا ہے جو دور ہو رہی ہے, اور اس آخرت کی انسان کو فکر نہیں ہے کہ جس سے انسان قریب ہو رہا ہے. اس موت کی انسان فکر کرے کہ جس سے قریب ہو رہا ہے. اور چوتھا اور آخری سوال تھا کہ وہ چیز جو واجب ہے وہ کیا ہے اور واجب تر کیا ہے. میرے مولا نے شاہ فرمایا گناہوں کو, بلکہ فرمایا کہ واجب ہے توبہ کرنا, توبہ کرنا گناہوں سے واجب ہے, لیکن واجب تر یہ ہے کہ صرف توبہ نہ کرے بلکہ جو گناہ کیا تھا آئندہ وہ گناہ بھی نہ کرے. یہ واجب تر ہے. بس عزیزوں, میرے مولا نے اخلاقی نصیحتیں بہت زیادہ کی ہیں اور میرے پاس ابھی گنجائش نہیں کہ میں آپ کی بیان کروں. کتنا تیزی سے وقت گزرا مجھے واقعا خود بھی اندازہ نہیں ہوا. بس یا امیر المومنین, آپ کے جانے سے حکمت کے موتی ختم ہو گئے, علم کا سمندر بند ہو گیا,
آپ نے جاتے جاتے یہ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، اگر کوئی ہے تو مجھ سے سوال کرے قبل اس کے کہ مجھے چھوڑ بیٹھے۔ بس آج تو شب 20 رمضان کی تاریخ آ گئی، میرے مولا کے سر پر ضربت لگ چکی ہے، میرے مولا زخمی ہیں۔ جب زخمی مولا کو بیت شرف میں لایا گیا، میں کہوں گا بہت اچھا ہوتا ہے انسان کے لیے کہ ان کی بیٹیاں موجود ہو، کیونکہ بیٹیاں جیسے غم مناتی ہیں ویسے بیٹے نہیں مناتے۔ لیکن میں یہ تمنا بھی کروں گا کہ کاش یہ بیٹیاں اپنے بابا کے سر کو نہ دیکھیں، کیونکہ برداشت نہ کر سکیں گی۔ جیسے علی مرتضیٰ نے اپنا قدم اپنے گھر میں رکھا، شہزادی زینب کبریٰ کھڑی ہوئی، شہزادی ام کلثوم کھڑی ہوئی، اپنے بابا کو لگایا سینے سے اور پورے احترام کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ بستر پہ لا کے سلایا، اور یقیناً سوال کیا ہوگا بابا یہ جرم آپ کے ساتھ کس نے کیا؟ آپ کو کس نے زخمی کیا؟ آپ پر کس نے وار کیا؟ آپ کا سر کس نے لہو لہان کیا؟ بیٹی نے مسائل پڑھنا شروع کیے ہوں گے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے دل کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن کم از کم اتنی تسلی تو ہے کہ آپ مسائل پڑھ سکتی ہے، بابا کے پہلو میں رہ سکتی ہے، لیکن کربلا کی ایک یتیمہ ہے جو بابا کے پہلو میں جاتی ہے، بابا بابا کہتی ہے تو اسے درے لگائے جاتے ہیں۔ آزادار شہزادی زینب کبریٰ نے بڑا بیان کیا، بہت باتب کیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ مولا نے محسوس کیا اسبغ بن نباتہ بار بار مولا کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام نے بیان فرمایا اے بیٹا حسن، تمام صحابہ سے کہہ دو کہ مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے۔ اب علی کی حالت ایسی نہیں ہے کہ کسی سے ملاقات کر سکے، سب کو گھر میں جانے کا حکم دے دیا، سب چلے گئے، صرف اسبغ بن نباتہ باقی رہ گئے۔ امام حسن تشریف لا کہنے لگے اسبغ تم نے کیا مولا کا حکم نہیں سنا؟ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے ایک اور دیدار علی کا کر لوں، میں جاتے جاتے ایک اور دیدار اپنے مولا کا کر لوں، مجھے ایک مرتبہ شرف و ملاقات دے دو۔ امام حسن واپس آئے، اپنے بابا سے اجازت طلب کی، بابا نے اجازت دی تھی، اسبغ بن نباتہ تشریف لائے۔ اسبغ بن نباتہ کہتے جیسے بھی مولا کی خدمت میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ مولا کے سر پر زرد رنگ کی پٹی موجود تھی، لیکن میں پہچان نہیں پایا کہ رنگ زرد پٹی کا زیادہ زرد تھا یا چہرے کا زیادہ زرد تھا۔ میرے مولا کا چہرہ اتنا زیادہ زرد ہو چکا تھا، اور اس وقت بھی میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین خدا آپ کو زندگی دے، خدا آپ کو صحت و سلامتی دے، تو میرے مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی۔ اے اسبغ ابھی کو سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال کرو اور جواب لے کر جاؤ۔ اسبغ کہتے کہ نہیں مولا میں تو آپ کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اسبغ نے پھر گفتگو کی جو روایت کے اندر موجود ہے، یہاں تک کہ طبیب کو بلایا گیا۔ جیسے طبیب آیا، مولا کا چاہنے والا تھا، اس نے آ کر نبض کو چیک کیا، اس نے آ کر اس زخم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کچھ اور نہیں کہا، صرف اتنا کہا یا امیر المومنین اب وصیت کر لیجئے، اب وصیت فرما لیجئے۔ یہ جملہ آپ کے اوپر اتنا سخت ہے تو شہزادیوں کے لیے کتنا سخت ہوگا، حسنین کریمین کے لیے کتنا سخت ہوگا، غازی عباس کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ اور پھر فرمانے لگے یا امیر المومنین اگر آپ کسی طریقے سے بہبود پانا چاہتے ہیں تو خوب دودھ پئیں، دودھ کے اندر آپ کے لیے کسی حد تک شفا موجود ہے۔ جیسے یہ دودھ کا نام سننا تھا، کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ علی کے دروازے پر لے کر آئے۔ امام حسن نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ہمیں معلوم ہے ہمارے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے، ہمارے حصے کا دودھ بھی بابا کو دے دیجئے۔ میں کہوں گا مولا یہ کوفہ ہے جہاں آپ کے لیے دودھ بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ کربلا تھا جہاں حسین پانی مانگ رہے تھے۔ اجرکم اللہ، مولا پانی مانگ رہے تھے، کوئی پانی دینے والا ہی موجود نہیں تھا۔ عزاداروں ان سارے بچوں کو بڑی شفقت سے بٹھایا اور سنیں گے پھر کچھ وصیت کے جملے شاہ فرمائے۔ وصیتیں بہت ساری ہیں لیکن جن کا وصیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہر ایک کا ہاتھ پر امام حسن کے ہاتھ میں لینا شروع کیا، محمد حنفیہ کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، سارے بیٹوں کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا۔ جب سب کی باری ہو گئے، عباس کونے میں تنہا رہ گئے، شہزادی ام الولید تشریف لائے، عرض کرنے لگی یا امیر المومنین کیا میرے عباس میں کوئی کمی ہے؟ کیوں میرے شیر عباس کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا؟ عباس کو قریب بلایا، اپنے حسین کو قریب بلایا،
عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دیا، کہا ام البنی تم کوفہ دیکھ رہی ہو لیکن میں کربلا دیکھ رہا ہوں، کربلا میں میری نیابت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، حسن مصطفیٰ چلے جائیں گے، میری نیابت میں جو نبی کے بیٹے کا حصہ بانٹے گا وہ میرا شیر عباس ہوگا، ایک طرف نبی کا بیٹا دوسری طرف علی کا بیٹا۔